وہ عرش کا چراغ ہے، میں اس کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گواہ رہنا میں عاشق رسول ہوں۔ آج عمران خان کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی، اور آج جب جج قید کی سزا سنا رہا ہوگا، جج کہتا ہوگا اے عاشق رسول، اے عاشق رسول، میں تمہیں اس وجہ سے سزا دے رہا ہوں، تم نے ایک درسگاہ بنائی، ایک یونیورسٹی بنائی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پڑھائی جا رہی تھی، جہاں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائی جا رہی تھی، جہاں دور دراز کے طلبہ آتے تھے اور آ کے دنیا کے ساتھ دین سیکھتے تھے، آ کے قرآن پاک سیکھتے تھے، آ کے تفسیر سیکھتے تھے، آ کے حدیث سیکھتے تھے، آ کے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنا سیکھتے تھے۔ اور آج جج جب سزا سنا رہا ہوگا، آج جج کہتا ہوگا اے عاشق رسول، میں تمہیں سزا اس وجہ سے سنا رہا ہوں کہ تم نے کفار کے ایوانوں میں جا کے کہا تھا کہ جب آپ لوگ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو ہمارے دل میں درد ہوتا ہے، اور آپ سب جانتے ہو دل کا درد سب سے بڑا درد ہوتا ہے۔ آج سزا اس وجہ سے سنائی گئی کیونکہ آج جج یہ کہتا ہوگا تم نے کفار کے ایوانوں میں جا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا علم بلند کیا۔ اور آج عمران خان کو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی، اور آج جب عمران خان کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تو عمران خان مسکرانے لگ گئے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوا، عمران خان 14 سال قید کی سزا اور عمران خان مسکرا رہے ہیں۔ تو میں کسی دانشور سے یہ مشورہ کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ وہ کیوں نہ مسکرائے، آج مہر لگ گئی ہے، آج اسٹیمپ لگ گئی ہے کہ یہ پکا عاشق رسول ہے۔ آج ایک عاشق رسول کو، آج ایک ایسے انسان کو جو چاہتا تو اربوں خربوں کی کرپشن کر سکتا تھا، یہ عدالتیں، یہ ججز اور یہ کیس بنانے والے بھی یہ جانتے ہیں کہ اس نے اس پیسے سے اپنا ذاتی فائدہ کوئی نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے تھے، ملک ریاض کو پکڑتے، لیکن آج عمران خان کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی اور بشرا بی بی کو 7 سال۔ میں بشرا بی بی کی طرف آتا ہوں، یہ اس معاشرے کی خواتین کے لیے مثال بن گئی ہیں۔ بشرا بی بی جن کے پردے پہ مذاق بنایا گیا، جن کے پردے کا بھی مذاق اڑایا گیا، بشرا بی بی جو اپنے خامند کے لیے نکلی، جو اپنے شوہر کے لیے نکلی، ڈیچو کی جانب آئی اور گولیاں چلائی گئی، ان کی گاڑی پہ گولیاں چلائی گئی لیکن وہ پیچھے نہ ہٹی۔ بشرا بی بی جو یہ جانتے ہوئے آج اڈیالہ جیل آئیں کہ آج میں وہاں گرفتار ہو سکتی ہوں، وہ یہ جانتے ہوئے آئیں کہ وہاں آج سزا سنا دی جائے گی، لیکن وہ چاہتی تو KPK میں بیٹھ سکتی تھی، وہ چاہتی تو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے وہاں بیٹھ سکتی تھی، لیکن نہیں۔ وہ جو بشرا بی بی نے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی کہ میں اپنے خامند کی کمزوری نہیں بلکہ طاقت بنوں گی، اور آج بشرا بی بی نے ثابت کر دیا، مکمل سامان کے ساتھ آئیں۔ آج بشرا بی بی وہاں پہنچی اور بہادری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ گرفتاری دی، اور آج جب عمران خان کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی جا رہی تھی تو بشرا بی بی مسکرانے لگ گئی، عمران خان ہنسنے لگ گئے۔ دیکھیں، اس ٹرائل کا، اس فیصلے کا، اس کی شفافیت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ کل ہی ٹاؤٹ صحافی جو ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے صحافی ہیں، جو نون لیگ کے صحافی ہیں، جو پیپلز پارٹی کے صحافی ہیں، وہ کل ہی بتا رہے تھے کہ عمران خان کو اتنے سال سزا ہوگی اور ایگزیکٹ وہی سنائی گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ٹرائل کتنا شفاف ہوا ہے۔ اور عمران خان چاہتے، دیکھیں، پاکستانیوں کو اس چیز پہ فخر کرنا چاہیے۔ آج میں وہ جذبات بتا رہا ہوں، وہ ہر پاکستانی کے جذبات ہونے چاہیے۔ عمران خان کو سزا لندن میں فلیٹ بنانے کی وجہ سے نہیں ملی، عمران خان کو کرپشن کی وجہ سے سزا نہیں ملی، عمران خان کو سڑکوں میں ٹھیکہ لینے کی وجہ سے سزا نہیں ملی، عمران خان کو اقامہ لینے کی وجہ سے سزا نہیں ملی، عمران خان کو کسی منی لانڈرنگ کی وجہ سے سزا نہیں ملی، عمران خان کو کسی 2 نمبری کی وجہ سے سزا نہیں ملی، بلکہ عمران خان کو سزا کیوں ملی؟ عمران خان کو سزا اس وجہ سے ملی کہ اس نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھانا چاہی۔ اور آج بہت سے طلباء، میں القادر یونیورسٹی آج سے 2 سال قبل گیا تھا، اور آج سے 2 سال قبل میں نے دیکھا بہت سے طلباء، بہت سے اسٹوڈنٹس، کوئی بلوچستان سے آیا ہے، کوئی کشمیر سے آیا ہے، کوئی پنجاب سے، کوئی سندھ سے، کوئی گلگت بلتستان سے وہاں آ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بہت ہی خوش، ایسا انوائرمنٹ کہ میں خود حیران ہو گیا کہ یہ یونیورسٹی ہے۔ عمران خان کو آج سزا سنا دی گئی ہے 14 سال قید کی، اور عمران خان نے آج جو الفاظ کہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
اور آج جو میں نے اڈیالہ جیل کے باہر دیکھا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج عمران خان نے یہ کہا، عمران خان کہتے ہیں کہ جب سزا سنائے گی، عمران خان نے کہا سنو میں ڈیل نہیں کروں گا، اور یہ اپنے ذہن سے بات نکال لو، میں ڈیل نہیں کروں گا۔ اور عمران خان نے یہ جو پیغام دیا، یہ پیغام دینے والوں کو دیا جو ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، جو تڑلے کر رہے ہیں، جو منتیں کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی پیر ہیں، آپ ہی مرشد ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں، مان جائیں، لیکن وہ کہتا ہے نہ، ڈیل نہیں کروں گا۔ عمران خان، آپ کو پتہ ہے یہ کیس کب محفوظ ہوا تھا؟ یہ 18 اگست کو محفوظ ہوا تھا، 17 تاریخ کو اس کا فیصلہ آتا ہے، سوری یہ کیس 18 جنوری کو یہ محفوظ ہوا تھا، اور آج آپ کو پتہ ہے یہ کیس کب محفوظ ہوا تھا؟ یہ 18 دسمبر کو یہ کیس محفوظ ہوا تھا، اور آج 17 تاریخ کو، 17 جنوری کو یہ فیصلہ آتا ہے۔ اور آج کا جو فیصلہ ہے 1 ماہ کے بعد کیوں آیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ 1 ماہ ہر ممکن کوشش کی گئی تڑلے کرنے کی، منتیں کرنے کی، ریکویسٹ کرنے کی کہ کسی طرح عمران خان مان جائیں۔ کبھی بنی گالا کی آپشن دی گئی کہ آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں، کبھی یہ کہا کہ آپ نتھیا گلی چلے جائیں، کے پی کے چلے جائیں، لیکن وہ ملنگ انسان، وہ بہادر انسان، وہ دلیر انسان، وہ کہتا ہے کہ جب بھی نکلوں گا اڈیالہ جیل سے نکلوں گا، وکٹری کا نشان بنا کے نکلوں گا، اپنی قوم کا مان نہیں توڑوں گا۔ اپنی قوم جس نے 8 فروری کو باہر نکل کر مجھے میرے نشان کے بغیر ووٹ دیا، میں اس قوم کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں؟ میں اس قوم کا مان ہمیشہ برقرار رکھوں گا۔ میں جو عمران خان نے کہا کہ وہ موت کا گھاٹ ہے، وہ سزائے موت کا، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس عمران خان کو آپ ہرانا چاہتے ہیں۔ آج عمران خان کو یہ سزا سنانا یہ ثابت کرتا ہے عمران خان جیت گیا ہے۔ دیکھیں اب آتے ہیں قانون کی طرف۔ آج ایک جج پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی نسل کو، جج اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کیا منہ دکھائے گا؟ اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس جج کے رشتہ داروں نے بھی عمران خان کو ووٹ دیا ہوگا، اس جج کے بچوں نے بھی عمران خان کو ووٹ دیا ہوگا۔ یہ جج آج 14 سال قید کی سزا سنا دی، لیکن کچھ جج آگے بھی بیٹھے ہیں ہائی کورٹ میں، کچھ جج جسٹس محسن اختر کیانی جیسے، میاں گل حسن جیسے کچھ جج آگے بھی بیٹھے ہیں، اور جب وہاں یہ کیس جائے گا تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جس طرح سائفر اڑ کے رہ گیا، جس طرح سائفر ختم ہو گیا، تو شاہانہ ختم ہو گیا، عدت ختم ہو گیا، تو شاہانہ 2 ختم ہو گیا، یہ بھی کیس ختم ہو جائے گا۔ عمران خان باہر آ جائے گا، عمران خان جلد باہر آ رہا ہے اور جلد باہر آئے گا، لیکن یہ عمران خان تو باہر آ جائے گا، لیکن جو آج ان تمام لوگوں نے مل کے کیا، اسے 14 سال قید کی سزا سنائی، لیکن یہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اور آج مریم نواز کہہ رہی تھی کہ میں اب اس یونیورسٹی کو چلاؤں گی۔ مریم نواز صاحبہ، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سب جانتے ہیں یہ یونیورسٹی کس نے بنائی؟ عمران خان نے بنائی۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور یہ کچھ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ اس چیز سے اتفاق کریں گے۔ جب کوئی ہم گھر بناتے ہیں نا، تو جب ہم گھر بناتے ہیں تو وہاں جو سنگ بنیاد ہوتا ہے، جو پہلی اینٹ ہوتی ہے، وہ اپنے والد سے یا والدہ سے یا دادا سے یا دادی سے وہ رکھواتے ہیں، اور ہم پھر بتاتے ہیں کہ اس کی بنیاد ہمارے گھر والوں نے رکھی تھی۔ اور جو ہمارے پرانے گھر ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے والدین ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے دادا نے یہ اس گھر کو بنایا تھا، یا آپ کے پردادا نے اس گھر کو بنایا تھا۔ تو وہ ایک ہسٹری قائم ہوتی ہے کہ اس نے اس گھر کو بنایا تھا، اس نے بنیاد رکھی تھی، اور یہ ہسٹری قائم ہو چکی ہے۔ ایک یونیورسٹی القادر یونیورسٹی عمران خان نے بنائی ہے، جس میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائی جا رہی تھی۔ مریم نواز نے آج کہا کہ اس کو میں اپنے ہولڈ میں لوں گی، آپ لے لیں، آپ اس یونیورسٹی کو رکھ لیں، لیکن نام عمران خان کا ہی ہوگا، پہچان عمران خان کے نام سے جائے گی، جان عمران خان کے نام سے جائے گی، اور سب پاکستان کی قوم کا بچہ جانتا ہے کہ یہ یونیورسٹی کس نے بنائی۔ سو آج عمران خان کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ جو قید کی سزا ہے، یہ کیس جلد ختم ہو جائے گا ہائی کورٹ سے، لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا، ایک تاریخ رقم کی جا رہی ہے، اور تاریخ ظلم کی رقم کی جا رہی ہے، لیکن اس ظلم کے آگے ایک قیدی ڈٹ کے کھڑا ہے، اور وہ جیت کے جلد باہر آئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔